اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب روزانہ اس واقعے کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں جس میں صبر کا، تحمل کا، برداشت کا اور عزم و استقلال کا تذکرہ ہو۔ سیگمنٹ کا نام ہے صبر کے واقعات۔ گنبد خضرا کی کھڑکی گر کھلے تو دیکھنا، ایسی برسے گی گھٹا کے دور ہوں گے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ صبر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یاد رکھیے صبر ایک کڑوی دوا اور ناخوشگوار مشروب ہے، لیکن بہت ہی مبارک ہے کیونکہ یہ نفع کو کھینچتا ہے اور نقصان کو دور کر دیتا ہے۔ جب دوا میں ایسی خوبی ہو تو عقل مند کو چاہیے کہ اس کو پی لے، اگرچہ اس کی کڑواہٹ بہت شدید ہو، لیکن اس کڑواہٹ پر اگر صبر کر لے تو فرمایا گیا کہ مرارۃ ساعۃ راحۃ سنۃ، یعنی ایک لمحے کی کڑواہٹ اسے سال بھر کا سکون دے دے گی۔ واہ واہ واہ۔ جب کوئی شخص صبر کی تلخی کو برداشت کرتا ہے اور صبر پر کاربند ہو جاتا ہے تو اسے عبادت اور پھر ان پر استقامت کی عظیم نعمت حاصل ہو جاتی ہے، آخرت میں عظیم ثواب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، اور دنیا میں گناہوں کے دلدل سے بچ جاتا ہے، اور آخرت میں گناہوں کی وجہ سے اس کے وبال میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ واہ۔ نیز وہ دنیا کی ایسی طلب سے بچ جاتا ہے جو فی الحال اسے مصروف کرے اور آخرت اس کے لیے بوجھ بن جائے۔ یوں اسے صبر کی بدولت عبادت، اس کی اعلیٰ منازل اور ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کیا کیا حاصل ہوتا ہے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جاننے والا ہے۔ صبر کے سبب پہلے تو انسان دنیا میں رونے دھونے وغیرہ کے بوجھ سے بچ جاتا ہے، اور پھر آخرت میں گناہوں کے عذاب اور اس کے بوجھ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کمزور ہو اور صبر کو چھوڑ کر رونے دھونے کا راستہ اپنا لے تو تمام نفع ضائع ہو جاتا ہے، الٹا سارے کا سارا نقصان ہی اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ اگر عبادت کی مشقت کو برداشت نہ کرے، جیسے روزہ ہے، بھوکا پیاسا نہ رہے یا نماز کے لیے کوشش نہ کرے، عبادت ہی نہیں کر پائے گا یا پھر اس کی حفاظت پہ صبر نہیں کر پائے گا تو یوں اسے ضائع کر بیٹھے گا۔ پھر اگر اسے استقامت نہ ملی تو گویا کہ اس نے اس صبر کے عظیم ثواب کو ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے جب استقامت ملتی ہے تو پھر بندے کو اعلیٰ مراتب بھی عطا کر دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات بے صبری انسان کی بڑھتی ہے اور اس کے سبب بندہ محروم ہو جاتا ہے ثواب سے، اور دو مصیبتیں اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں اس شے سے اور آخرت میں اجر و ثواب سے محرومی، اور نمبر دو، ناپسندیدہ بات میں گرفتاری اور صبر سے محرومی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں بزرگوں کا ایک قول نقل کیا ہے، حرمان الصبر علی المصیبت اشد من المصیبت۔ فرماتے ہیں مصیبت پر صبر سے محروم ہونا یہ مصیبت سے زیادہ ترین سخت ہے۔ یعنی مصیبت آئی، صبر نہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ مصیبت سے بھی زیادہ ہو گیا سخت، کیونکہ یہ سارا کا سارا معاملہ وہ ہے کہ ثواب دور ہو جاتا ہے اور انسان بے صبری کی وجہ سے گناہگار ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا درجہ ذیل فرمان ان تمام باتوں کا جامع ہے۔ واہ واہ۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ کے سامنے اپنی مشکلات، تکالیف اور مصیبتوں کا ذکر کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس شخص کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اگر صبر کرو گے تو تم پر تقدیر جاری ہو جائے گی اور اجر و ثواب بھی حاصل کر لو گے، اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کرو گے تب بھی تقدیر جاری ہو جائے گی، لیکن تم صبر نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو جاؤ گے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل و بھروسہ کر کے دل کو چاہت والی چیزوں سے الگ کرنا، نفس کو پکی عادتوں سے دور کرنا، امور میں تدبیر کو ترک کر کے ان میں موجود راز کو جانے بغیر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں کہ جو صبر سے پھر انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ یعنی توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے تو صبر کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ لہٰذا تم اس مہربان باپ کو دیکھو، امام غزالی فرماتے ہیں تم اس مہربان اور مالدار باپ کو دیکھو کہ جو اپنے بیمار بیٹے کو کھجور اور سیب وغیرہ اور پھل کھانے نہیں دیتا۔ یعنی تم اس باپ کو دیکھو جو اپنے بیمار بیٹے کو پھل یا دیگر چیزوں سے روکتا ہے، نعمتوں سے، بلکہ اسے سخت طبیعت کے نگران کے سپرد کر دیتا ہے کہ اس کو ان چیزوں سے روکے رکھو، ان چیزوں کی طرف یہ نہ بڑھنے پائے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ اس کی صحت اسے عزیز ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کٹ وغیرہ لگا کر اسے مزید تکلیف دی جاتی ہے، لیکن فاسد مواد اور سارا زخم درست کرنے کے لیے اس کا تکلیف میں پڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسا سلوک صرف اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ اسی میں اس کی بہتری ہے، اور اس تھوڑی محنت و مشقت اور تکلیف کے بعد اس کا بیٹا بہت زیادہ بھلائی کو حاصل کر لے گا. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتی، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اگر کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالی کوئی مشکل ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے کسی کامیابی کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے کہ اس سختی سے گزر کے وہ کامیابی کی طرف آ جائے. اگر ان چیزوں کی حکمت کو ہم سمجھ لیں گے تو صبر کرنا بھی آسان ہوگا اور تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سید ریحان انور، کلام پیش کریں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا
مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئی میں منیر اب یہاں پر رہوں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔